نقیق ہے. پوچھو ذرا کان پکڑ کے ان سے, تمہارے باپ کا دین نقیق ہے, جیسے مرضی کے مطابق تم چاہو کہ ڈھال لو گے. ابھی اعلیٰ حضرت کے سپاہی زندہ ہیں, تمہاری مرضی کے مطابق دین کو چلنے نہیں دیا جائے گا. دین ویسے چلے گا جیسے مصطفیٰ نے لا کے دیا تھا, ابو بکر نے گود میں اٹھا کے ہم تک پہنچایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان ابو بکر صدیق, مسلک اعلیٰ حضرت, عرص کمبل پوش. واہ 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 واہ. تاریخ آپ کیا کہہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زکی بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کو, جتنے بھی احباب نے, کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور رت بدل دی ہے وہ اس کی رت. ہاں پہلے ہوتے تھے تماشے, اب مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں. واہ واہ واہ. ہاں وہ کہا تھا نا, خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے. کیا کہنے. واہ واہ. ہاں اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو, خاص کر کے جو مزار کے جتنے بھی خدام ہیں, اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے, ایسے ہی دین نہیں آیا ہے, ایسے ہی نہیں آیا ہے. ہاں وہ بھائی باپ کی زمین ایسے ہی نہیں بچ جاتی ہے. باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی باپ والی بھی بچی رہے اور اپنا بھی اتنا کما لے کہ جو ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کے دادا کی پوتے کو ملتی ہے. کیا بات ہے. واہ. ہاں اگر سارے اوپر بیچ کے چلے آئے تو نیچے والوں کو کچھ نہیں ملتا, کچھ نہیں ملنے والا. اوپر والے بچاتے تب نیچے والوں کو ملتا ہے. وہ بتایا گیا 7 پشتوں میں ایک بیٹا ایسا ہوتا جو ساری کٹھی کی ہوئی میں آگ لگاتا ہے. یہ الگ روش کی ایک بات ہو جائے گی, بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سمجھے دین کی قربانیاں, سمجھے کوئی گریبان ہمارا نہیں پکڑا گیا ہے نا. ابھی ناموس رسالت کی بات تھی, بڑے بڑے لحافوں میں منہ دے کے پڑ گئے تھے. ماحول نہیں ہے, حالات نہیں ہے, نہیں بولا جائے گا. حضور کی عزت کی بات ہو نا, پھر کسی مائی کے لال سے ڈرا نہیں جائے گا, اس لیے کہ زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کی عزت سے بڑی کوئی چیز ہماری نہیں. اس میں بھی لوگ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے, حالات دیکھ رہے تھے. کیا یار حالت, ہم بچوں کے مسئلے میں سمجھوتا کر سکتے, دکان مکان کے مسئلے پہ سمجھوتا کر سکتے, مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کیا بات ہے. واہ. بس ایک ہی اصول ہے, اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی عظمت سے چھیڑ کھاڑ نہ ہونی چاہیے. بس یہ ایک بات یاد رکھی جائے. اس میں بھی لوگ منہ دبا کے پڑ گئے تھے لیافوں میں, منہ دبا کے. اے بیٹے بیٹھ جا یار, معلوم ہے جگہ تنگ ہے یار, بیٹھ جا, بار بار اٹھ کے نہ جاؤ. توجہ ہے نا سارے لوگوں, ہمارا کچھ نہیں لگا دین, کچھ نہیں. ان سے پوچھو جن کا لگا. حضور آئے شب ابی طالب میں, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں بتانے لگا ہوں, حضور جب تشریف لائے نا تو سب سے آگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کی وہ پیاری زوجائیں جنہوں نے 25 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے. اللہ. کتنے؟ 25 سال. اور جب تک یہ باحیات رہیں میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جی. اس محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ زندگی گزار گئی. خدا کی قسم ایسی خاتون کوئی لا کے دکھا دو 25 سال شوہر کے ساتھ گزارے ہوں اور شوہر کو کبھی دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ اللہ اللہ. تنہا کیا کہنا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. واہ 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 واہ. کہ حضور 25 سال آپ کے ساتھ, آپ حضور کے ساتھ رہے, لیکن کبھی دروازے پہ آواز کی ضرورت نہیں پڑی. کیا کہنا. آج کہہ رہا تعویذ دے دو, بیوی فرما بردار نہیں ہے. ہاں ایسے بابے بیٹھے ٹھیکہ لیے ہوئے, کہہ رہا 3 تعویذ دوں گا, 18 دن گھول کے پلانا, فرما بردار ہو جائے گی. بابا کی خود 6 مہینے سے ناراض بیٹھی ہے. یہ کنڈیشن ہے, ان کی اپنی میکے سے نہیں آ رہی ہے اور ہماریوں کو تعویذ دے رہے ہیں. سب سے بڑا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. واہ واہ واہ. جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی زندگی پڑھ لیں, خدا کی قسم جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے, گھر میں برکتیں نظر آنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. علامہ افضال صاحب قبلہ تشریف فرمائیں, مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے میری, یہ باتیں تھوڑی دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اللہ کرے ہم بدل جائیں, بالکل بدل جائیں. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ رہی اور کبھی آقا نے نا دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور پہنچتے تھے, دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن میرے حضور نے کہا خدیجہ 25 سال ہو گئے, پتہ کبھی آواز نہیں دینی پڑی, تجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں آ گیا ہوں؟
وہ کہتی ہیں حضور جب آپ گھر سے جاتے تو گھر سے جاتے ہیں خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. سبحان اللہ یہ سبحان کہتی تھی حضور آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. اور کہتی ہیں سرکار آپ کی خوشبو میرے دماغ میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ دروازے پہ نہیں گلی کی پہلی والی چوک میں ہوتے نا، آپ کے آنے سے پہلے خوشبو دروازے پہ پہلے آ جائے. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ان کی. کیا کہنا، 25 سال حضور کے ساتھ گزرے. اور جب آئے نا شاب ابی طالب کے دن، حضور ایک دن آئے اور آئے نا اندر خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئی. حضور فرماتے ہیں بیٹی نظر نہیں آ رہی، بیٹی نظر نہیں آ رہی. وہ خود مرغے کھا کے پیٹ سے پتھر باندھنے کی تلقین کرنے والوں، ذرا تم بھی کان کھول کے سن لو. کہا نا بیٹی نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ آنکھ میں آنسو بھر لائیں. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں. سامنے کیوں نہیں کہا حضور بیٹی بیٹی ہے نا، انہیں پتہ ہے باپ کتنے دکھ میں ہیں. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر کے آ گئے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے، اللہ بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے. خدیجۃ الکبریٰ ہٹی، سامنے خاتون جنت. بیٹی خیر ہے؟ رو کے کہتی ہیں ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے، اللہ، اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی، حضور نے مصلی بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاب ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی کھو کے اندر تھے، اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رہے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا، سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا، چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے، مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے، خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے؟ پہلوں کے لیے من و سلوا، آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو سکی میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے، بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا، آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کھا کے گزارا کر لو، وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو، آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ، اللہ اکبر، زندہ باد. واہ واہ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، اللہ بہت اچھا مفتی صاحب. واہ. اور میں بتا دوں کوئی اس واقعے کو اٹھا کے یہ نہ کہتے کہ نبی کتنے مجبور تھے. مالک کونین ہیں، گوپاس کچھ رکھتے نہیں. ہائے ہائے ہائے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. واہ 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 واہ. یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے. اگر کوئی دلیل کربلا کو بناتا ہے کہ پانی بنتا کھلا کیوں نہیں، تو پھر اجمیر آ کے دیکھ لے. ہائے ہائے، واہ اجمیر آ کے دیکھ لے. واہ واہ واہ. اجمیر میں حسین نہیں، حسین کا بیٹا ہے. ہائے ہائے، کیا بات ہے. ہاں وہاں نہر فرات، یہاں آنا ساغر. کیا کہنے. کہتے ہو مجبور تھے سکینہ کو پانی نہ پلا سکے. میں کہتا ہوں بیٹے کی شان دیکھ، پیالہ دے کے کہا تھا کہ قریب مت جانا، خالی دکھا کے کہہ دینا انہوں نے بلایا ہے. واہ 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 واہ. دور سے دکھایا تھا تو تالاب اٹھ کے آ گیا تھا. کیا کہنے. قسم خدا کی اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے نا تو نہر فرات کی اوقات کیا کہ کربلا میں زمزم نکل آتا. کیا کہنے. واہ 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 واہ، نکل آتا. واہ واہ واہ. بات کرتے ہیں لوگ. تو اس واقعے کو اٹھا کے کوئی یہ نہ کہ جی اپنی بیٹی کو پتے کھلائے، وہ سب تعلیم امت کے لیے تھا. اور محبوب فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو آزمایا نا تو آزمائش کے حساب سے اس کو رتبے دیے گئے. اور فرمایا میں سب سے بڑی مصیبتوں سے آزمایا گیا ہوں، اس لیے اللہ نے میرا سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اصول ہیں کچھ ترقی کے بھی، کامیابی کے بھی اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. کیا کہنا. ہاں یہ سید زادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر دیکھیں گے سید زادہ ایک اور آئے گا، چہرہ دیکھیں گے آپ تیری نسل پاک میں ہے. واہ 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 واہ. ارے شکر ہے ہم بریلی والے یار، واہ شکر ہے ہم بریلی والے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے،
دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. واہ واہ اور یہ نظریہ امام احمد رضا نے دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، واہ. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہے نا. شکر ہے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے. مجھے نہیں معلوم ہے کس کو بات چھلی لگ رہی ہو، کس کو کاٹ رہی ہو، کس کا پتے پانی ہو رہے ہوں، فرق نہیں پڑتا ہے. ہم تو کھل کے کہتے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے. ہے نا واہ. بھائی. سمجھے ذرا ان چیزوں کو اٹھا کے. جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا، وہ بیٹی کی مدد نہیں کر پائے. سن تجھے بتاؤں، سنیں حضور کے بیٹے، حضور کی بات نہیں بیٹوں کی بات میں کروں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن، شکر ہے ہم خالی حسین کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم حسین کا بھی نعرہ لگاتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیونکہ دونوں ہی مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. دونوں ہی. حضور نے دونوں کو چوما، دونوں کو سونگا. حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، دونوں کو کندھے پہ بٹھایا. ہاں حضور دونوں سے پیار کرتے تھے، تو پھر ہم ایک کی بات کیوں کریں؟ ہمیں تو دونوں ہی پیارے ہیں، کیونکہ دونوں حضور کو پیارے. توجہ ہے سارے لوگوں؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ہے. بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، باتیں نہ کرو بھائی. کسی کے گھٹنا لگ جائے نا تو بھلے محفل میں جگہ ہو نہ ہو، دل میں جگہ رہنی چاہیے. گھٹنا لگ جائے تو معاف کر دو، کو نہیں لگ جائے تو معاف کر دو. چلی کیوں رہے ہو بھائی ایسے جب لگ رہی ہے ایک دوسرے کے؟ سمٹ کے بیٹھ جاؤ، سمٹ کے بیٹھ جاؤ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت سرکار مزار شریف پہ گئے تھے؟ مارا شریف کی طرف ہی ہے، کالپی شریف، بلگرام شریف، کون سی ہے؟ ایک جگہ اور تھی نا، وہ بڑی بارگاہ، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو یوں گئے ایسے کر کے، ایسے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اس مزار میں ایسے کیوں گئے؟ کہنے لگے اس مزار میں رب کے اتنے فرشتے موجود تھے کہ اندر جانے کی جگہ مشکل سے مل رہی. اللہ 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 اللہ. کیا کہنے، واہ واہ واہ. جگہیں تنگ ہوتی تو یوں چلا کرو، یوں سمٹ جایا کرو، سمٹ جایا کرو. تو یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، بزرگوں سے سیکھا. شکر رب نے ہمیں اعلیٰ حضرت والا بنایا. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ. زور سے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. پیچھے والوں کا اگر کرایہ نہ لگتا ہو تو پیچھے والے بھی بول سکتے، اور سارے ہی سننی ہے تو بولیے گا. مجھے کسی سلے کلی کی آواز نہیں چاہیے. میں حضرت منع نہیں کرتا ہوں کسی بھی مسلک کا بندہ آ کے بیٹھ جائے، میں بھگاتا نہیں ہوں، کیونکہ بھگائے وہ جس کے پاس کچا مال ہو. واہ واہ واہ. اپنے پاس چوری کا مال نہیں، اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کہتے بیٹھ اور سن. ہمارا وجدان کہتا محفل ختم ہوتے ہوتے کہہ کے اٹھے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے ہائے ہائے ہائے. کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. واہ واہ. ہے نا. تو جو بھی یہ بھلے نہ بولے جب تک عقیدہ پکا نہ ہو جائے. جن کا پکا وہی بولیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیو سلامت رہو. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. امام حسین گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، بچپن کا زمانہ. حسن تو ان کے در کی خیرات ہے، ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اور سخاوت ان کی باندھی ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا. ہائے ہائے ہائے. سخاوت سیدوں کی پہچان ہے سب سے بڑی. واہ واہ واہ. اگر کوئی بڑے سے بڑا شجرہ بھی لے کے بیٹھا ہے نا اور سخاوت نہیں ہے تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ہمیں. اور اگر کوئی شجرہ نہیں ہو اور سخاوت ہو تو سمجھ جاتے ہیں یہ شان تو حضور کے خون میں نظر آیا کرتی ہے نا. تو کوئی لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں جی یہ ایسا ویسا. سنیں حسنین کریمین جا رہے ہیں، راستے میں حاتم تائی کا پوتا وہ بھی گزر کے جا رہے ہیں. اس نے دیکھا نا یہ حسین بچہ کون ہے. کسی سے روک کے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ محل میں پرورش پائی ہے، اتنا حسین. تو کسی نے کہا یہ شہزادہ تو نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے. اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، اس کو بھی چڑھ گئی، کیونکہ وہ ٹھہرا حاتم تائی کا پوتا
اور ادھر بیٹھا مصطفیٰ کا نواسا، کیا بات ہے، واہ واہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے تمہارے دادا نانا افضل ہیں یا میرے دادا کے تذکرے زیادہ ہیں؟ مسکرا کے کہنے لگے تیرے دادا کے چرچے زمین پر ہیں، میرے نانا کے چرچے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ تیرے دادا کے چرچے زمین پہ ہوں گے، میرے نانا کے چرچے آسمانوں تک ہیں۔ اسے پتا تھا کہ یہ قناعت شعار لوگ ہیں، یہ دنیا دار نہیں دیندار لوگ ہیں، حویلیاں چھوٹی ہیں، کچے مکانوں میں رہنے والے، روزوں میں وقت گزارنے والے فاقہ کش لوگ۔ اس نے بڑھ کے ایک سوال اور کر دیا، اس نے کہا بتاؤ تمہارے نانا کی شان بڑی کہ میرے دادا کی شان بڑی؟ کیا بات ہے، واہ واہ، مسکرا کے کہنے لگے شان تو میرے ہی نانا کی بڑی ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس نے کہا تم اپنے نانا کا کوئی کارنامہ بتاؤ۔ تو فرمانے لگے میرے نانا کے سارے کارنامے بڑے ہیں، تو اپنے دادا کا کوئی کارنامہ بتا۔ ہاں ہاں، واہ، تو اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیا کہنے، فرمانے لگے کیا سخاوت تیرے دادا کی؟ کہا تمہیں پتہ ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے۔ کتنے؟ سن پا رہے تو بولے کتنے؟ 7 دروازے۔ کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر آتا، پہلے دروازے سے بھیک لیتا، وہاں سے دے دیا جاتا، اسی محل کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا، کہتے پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی، پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے پہ جاتا، کہا پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی، کہا پھر تیسرے سے چوتھے پہ جاتا، کہا وہاں پہ بھی بھیک ملتی، کہا چوتھے سے 5ویں پہ جاتا، کہا وہاں سے بھی بھیک ملتی، پھر 5 سے چھٹا، چھٹا سے 7، کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا، کیا بات ہے، واہ، اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی۔ ہاں، یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے، اتنا سخی تھا میرا دادا کیا بات ہے، کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی۔ اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں؟ کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا، بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن تیرے دادا کے 7 دروازے تھے، پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا، جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی، تبھی دوسرے دروازے پہ گیا کہ وہاں سے بھی بھیک ملی، ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر تیسرے پہ پہنچا کے تیسرے سے بھیک ملی، وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر چوتھے پہ گیا کہ 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا، اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور سن میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص کمبل پوش، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو کبھی یہ مت کہنا جی ان کے پاس کیا، سن سیدھی سی بات ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، لیکن کوشش یہ کریں ان بوالوں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو دین میں نہیں لگا نا ان لوگوں کا، دین میں نہیں لگا، دین میں لگا ہے حضور کے گھر والوں کا، حضور کے گھر والوں کا۔ واہ واہ واہ، بھائی کسی کا ایک جوان بیٹا چلا جائے نا تو پورا خاندان کمر پکڑ کے چلتا ہے اس کی کہ بھائی باپ کو یہاں بیٹھاؤ، چاچا کو یہاں بیٹھاؤ، چپ گیا جوان بیٹا مرا ہے۔ ہاں خدا کی قسم سلام کرو حسین کے جذبے کو، 71 لاشیں خود اٹھا کے لائے ہیں اور آج کوئی کندھا پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایسی جرت تو لا کے دکھاؤ کوئی، 71 لاشیں اٹھانے والا، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ کسی ماں کا ایک لال چلا جاتا ہے پورا پریوار آ کر کے اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ محلے کی عورتیں کہتی 12 بجے تک بیٹھو، آج ماں کو نیند نہیں آئے گی، اس کا لال چلا گیا ہے۔ آج خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں 12 1 بجے تک، جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس ماں کو تسلی دی جاتی ہے۔ خدا کی قسم لا تو ایسی قربانی سیدہ زینب کی قربانی دیکھ، آج پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے، صرف بھتیجے نہیں بلکہ 2 لالوں کی قربانیاں سامنے ہے، بیٹے شہیدوں کے سامنے پڑے ہیں، لیکن ضرورت و ہمت کا عالم یہ تھا۔ سیدہ زینب کہتی تھی اور تو خبردار آگو بکا نہ کرنا، جلدی کرو، تیمم کرو، مصلوں پہ آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کے غم میں عصر کی نماز قضا ہو۔ اللہ 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 اللہ،
اللہ یہ اہل بیت کا صبر ہے. کیا کہنے. ایسے دین بچا ہے. گنڈوں نے دین نہیں بچایا, اللہ والوں نے دین بچایا ہے. یاد رکھیے گا, اللہ والوں نے. اور سیدہ کائنات کی سیدہ بیٹی, سنیں ذرا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں ان کی تو پتہ لگتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. خدا کی قسم گھر جلتے رہے لیکن انہوں نے حضور کا دین نہیں چھوڑا, حضور کا دین نہیں چھوڑا. خاندان لٹا دیا, حضور کا دین نہیں چھوڑا. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں, بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. ہاں, بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی. ہمارا کچھ نہیں لگا نا, ہمارا کچھ نہیں لگا. ہم تو قوال کو بلائیں گے, تماشے کریں گے اور پھر یوں پیسے لٹائے جائیں گے. جو زیادہ پیسے لٹا لے گا اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی. اتنی سستی جنت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا لچا فری میں جنت بانٹ دے. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. اللہ اللہ, سیدھی سی بات ہے. جنت مشکل ہے, جنت مشکل ہے. وہ جا کر کے حضرت صہیب رومی سے, ہاں کیا کیا نہ گیا, کیا کیا قربانیاں نہ دی گئی ہیں دین کے لیے. خدا را آپ سے گزارش ہے, تماشے بند ہونے چاہیے جتنے بھی مزاروں پہ ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی کرے تو تم شامل مت ہونا. شامل تو نہیں ہوگے, وعدہ کریں نہیں ہوں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں نہیں ہوں گے نا شامل. یہ بول کون کون نہیں رہا, دیکھو تو کسے کسے چرستی پڑی ہے. شامل ہو گئے ان تماشوں میں, بولو نہیں ہوگے نا شامل. بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ غنڈہ گردی گنڈوں کے لیے چھوڑ دو. ہاں, ہمیں وہ محفلیں چاہیے جس میں جائیں, لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان دین والوں کو دیکھیں, ان کی باتیں سنیں, کبھی خدا یاد آئے, کبھی مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. واہ واہ, یہی کوشش کیجئے گا. بس میں آخری باتیں کہہ کے گزر رہا ہوں. آپ سے عرض کرتا ہوں, جو بات میں نے کہی تھی میں اس کو پھر کنٹینیو کر کے بات فائنل کر لوں. فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تماشا کیا بنا, پیسے لٹائے گئے, پیسے لٹائے گئے. ہاں بھائی, بگڑے جو ہم ہیں نا, ہم بگڑے اسی لیے. مجھے کوئی 500 کا نوٹ دے جائے, میں کہوں گا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. اس نے دیسی مرغا کھلایا تھا, یہ جنتی ہے. اس نے مٹن کھلایا تھا, یہ جنتی ہے. مطلب سے جنت بٹ رہی ہے, مطلب سے. جنت ایسے نہیں, جنت رت جگہوں میں ملتی ہے, جنت سجدوں سے ملتی ہے, جنت آنسوؤں سے ملتی ہے, محنت کر کے ملتی ہے, جنت خدا کو راضی کر کے ملتی ہے. ہاں, کون سا والا اورنگزیب عالمگیر کا بات بہت لمبی ہو جائے گی بھیا, 1 گھنٹہ ہو. نہیں کہتے ہیں شور نہ کریں, 2 گھنٹے نہیں بھائی, میں مشین نہیں ہوں, انسان ہوں, مجھے روز بولنا رہتا ہے. اور آپ جیسے محبت کرنے والے ہی لوگ اللہ کرے روز مل جایا کریں تو مولوی 8 دن میں کام ہو جائے گا. حضرت میں اپنے علاقے میں بہت کم وقت دے پاتا ہوں, میں کم نصیب آدمی ہوں, زیادہ تر باہر میرا رہنا ہوتا ہے. لیکن جب سے علاقے میں آیا ہوں, قسم سے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا علاقے والوں نے. کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں 1.5 گھنٹے سے کم محنت کرا رہے ہوں. 1.5 گھنٹہ, پونے 2 گھنٹے, 2 گھنٹے روز بولتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر نے مجھے صرف 40 منٹ دیے, اور وہ بھی کہا سلو موشن میں بات کرنی ہے. جب سے مجھے تھوڑی شکایت ہوئی تھی, یہ تمام تر علماء جانتے ہیں اس بات کو. جو ہاں, تو بھائی میں پھر فرمائش کی جا رہی ہے, کر دیا جائے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. جو لوگ کھڑے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ان سے نہیں کہوں گا بیٹھ جاؤ, بلکہ ان سے اتنا کہوں گا گھر جانا نا, ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا, کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, آپ کی پرورش کا کمال تھا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا ہے. اچھے لوگ ہیں نا, کھڑے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو سمجھے ذرا, دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے, غنڈوں کے دم سے نہیں. غنڈوں نے دین کی صورت بگاڑنے کی کوشش کی ہے. اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی. کیا بات ہے, واہ. کس نے بتائی ہے؟ ولیوں نے. کس نے؟ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مجھے, جلدی جلدی ہاتھ اٹھا دیں. اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جی ہو, سلامت رہو. اتنے ہی بچے ہیں تمہارے شیش گڑھ میں؟ اسکول کالجز جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا. جی سلامت رہیں.
اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرما دے. آمین. حضور کمپل پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو IAS بنا, کسی کو IPS بنا, کسی کو MBBS بنا, مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر, تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں, لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے ہیں تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے ہوں. سبحان اللہ, سبحان. خدا سلامت رکھ. آؤ میرے لالا صاحب بھائی آ رہے بھائی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب. بہت اچھا, واہ. یار دیکھو جگہ نہیں, کیوں دھکا دے رہے ہو, وہ گر جائیں گے ان کے اوپر بھائی. آپ آگے ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی سارے نہیں بولیں, ابھی نہیں بولیں, زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو, آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. ہاں جی, خدا سلامت رکھے. یہ بچہ انشاءاللہ ضرور جائے گا, اس کی آواز سب سے تیز تھی. اب میں اس کے بعد اگلی دعائی نہیں دے رہا ہوں, میں یہی روک دے رہا ہوں, کیونکہ بچے جو ہیں نا آج کے بچے ہیں, یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا, کل کا فیوچر ہے. ہم بچوں پہ کام کریں, یہ ذہن میں بات رکھ کے ہم بچوں پہ کام کریں. جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں. جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین ولیوں سے ہم تک پہنچا ہے, گنڈوں سے نہیں, چرسیوں سے نہیں, بھانگ پینے والوں سے نہیں. اے جوئیں ہو گئی بالوں میں اور قلندر بنا گھوم رہا, جوئیں, نہ نہانے کا نہ دھونے کا, قطعی میل ہوا. بتاؤ انہیں دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے, اسلام میں ایسے پیروں میں. پیر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان گلی سے گزر کے جا رہے ہیں, چہرے پہ کپڑا پڑا تھا, ہوا کے جھونکے سے اٹھ گیا. ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی, اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہیں. قدم پکڑ کے کہنے لگا اب کلمہ پڑھا دو. کہا کیوں؟ کہا اگر بریلی کا حامد اتنا حسین ہے تو مدینے کا محمد کتنا حسین ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہیں نہاتا ہی نہیں, واہ واہ واہ, کپڑے ہی نہیں دھوتا, مچھاندے آ گئی. جب کہ حدیث ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے, بھائی ایمان کا حصہ ہے یہ. صفائی ستھرائی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہونی چاہیے کہ نہیں. تو میلے میلوں سے بچو گے, گھنونوں سے بچو گے, جوئے ماسٹروں سے بچو گے. پیر ایسا تلاش کرو جس کی بغل میں بیٹھو تو خوشبو مدینے کی آنے لگ جائے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. بازار لگے پڑے, بازار پیروں کے بھی. بات لمبی ہوگی, بس میں بات کہہ کے ختم کر لوں, گھنٹہ پورا ہو گیا میرا. ایک میں نے کہا کہ دین ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے. اسکول پڑھنے والے لوگ, ایک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ کٹر تھا. ہسٹری میں کٹر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاں, ظالم بادشاہ اس کو بولا جاتا ہے. نوجوانوں, ہماری ہسٹری بدل کے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. مجھے تعجب ہوا جب 15 اگست کے دن کوئی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے لیکچر کے بیچ میں کہا اورنگزیب کٹر. ہمارے بچے یہ بولی بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے نہ اسکول ہیں اور نہ ہمارے کالجز ہیں. ہم تعلیم میں بھی ان کے محتاج ہیں کہ جو ہمیں ایک منٹ ہندوستان میں دیکھنا نہیں چاہتے. تمہاری مرضی ہے, میری بات کان کھول کے سنو. اب سنو کون اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے جب کرسی پہ بیٹھا نا تو پورے ہند میں نظام مصطفیٰ کے نقشے نظر آ رہے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو کھل کے کہتے ڈر نہیں لگتا,
सीधी सी बात है, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेके गाड़ी छोड़ रहा, कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत। और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, सैलरी 11,000 की और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे हैं महीने की। एक जलसा कराने लगो, जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है ये, इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। ओ भाई, बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने अपना, नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके, उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया। मुझे मालूम है कि आप एक दूसरे का सर देख के ही तसल्ली हासिल कर लो भाई, मेरा मुंह नहीं भी दिख पा रहा है तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना, कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई, उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की कौन थी, पता करो। पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है, खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई, पंडित, बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है? कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो? कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए? अगर नहीं मानते तो वो सबको कत्ल कर देगा, और मान लेते हैं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा भाई काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है, ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा? बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा बजा के कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने? 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा? बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे? बाप ने कहा बेटी क्या करोगी? कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूं, परेशान ना होना, इंतजार ना करना, मैं जाऊंगी काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहां मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको,
آج بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. جو مکت کہتے ہیں کہ بھارت کو قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. ملک میں کتنی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, کوئی حساب نہیں ہے. یہ اندھا میڈیا کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جاتی ہے تو گنگا بہرا بن کے بیٹھ جایا کرتا ہے. آگ لگانے کا کام کرنے والا میڈیا, اسے کیا پتہ عزتیں کتنی اہم ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بچی جا کر کے سوالیوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. اورنگزیب مسجد سے نکل رہے ہیں, کوئی کہتا حضور بھوکا ہو, پرچی لے لی جاتی ہے, اس کی ضرورت درج کرا دی جاتی ہے. کوئی کہتا مکان نہیں ہے, ضرورت سنی جاتی ہے. کوئی کہتا محتاج ہوں, اس کی بھی سنی جاتی ہے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے جب سوال پوچھتے پوچھتے ضرورتیں پوری کرتے کرتے جب باری شہزادی کی آئی ہے, پنڈت کی بیٹی کی آئی ہے, اس نے بھی ہاتھ بڑھایا, آگے بڑھا کر کے پرچی پیش کی. اورنگزیب عالمگیر کی ایک نگاہ چہرے پر پڑی, سمجھ گئے یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. جب اس نے وہ کاغذ دیا تھا, آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ پکڑا نہیں تھا, بلکہ آپ نے چادر کے کونے سے بچی کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور کہا بیٹی, بیٹیوں کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے. بیٹیاں سڑکوں کے لیے نہیں, بیٹیوں سے تو محل میں بیٹھ کے باتیں کی جاتی. واہ واہ واہ, زندہ باد. ہاں بیٹی, کیا کہنے. کہہ کے آگے بڑھ گئے اور سب کی باتیں سنی. پھر محل میں آگے کہا بھیجو بچی کو. بلایا اورنگزیب عالمگیر نے. لوگ کہتے ہیں کٹر تھا, آ دیکھ اورنگزیب عالمگیر کو پڑھو. کہاں کی بات ہے؟ دہلی کی. درد کہاں کا ہے؟ بنارس کا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے بلایا اور کہا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے ساری بات کہہ ڈالی. کہا وہ کوتوال جو آپ نے بنایا ہے نا, وہ میری عزت کا دشمن ہو گیا. اس نے فلاں دن کا ٹائم دیا ہے, آپ کے پاس آئی ہوں, بتاؤ میں کیا کروں. تو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں جا, جیسا میرا کوتوال کہتا ویسے ہی کر. اتنا سنا بچی کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی. اس نے سوچا یہ تو سارے چرسی نکلے. میں تو سوچ رہی تھی بادشاہ مدد کرے گا, اس نے تو یہ کہہ دیا کہ جاؤ جیسا میرا کوتوال کہتا ویسے ہی کرو. روتی ہوئی واپس آ گئی. جب روتی ہوئی واپس آئی, باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹی, کہاں گئی تھی؟ کہا بادشاہ کے پاس. کہا امید جاگی؟ کہا اس نے کہہ دیا ہے کہ جیسا میرا کوتوال کہتا ویسے ہی کرو. تو پنڈت کہتا بیٹی پھر اب تو کوئی راستہ نہیں, کام کریں سارے ڈوب کے مر جاتے. اس نے کہا نہ ابا ایسی بھی کیا جلتی ہے. کہا کیوں؟ کہا سنو جیسا کوتوال کہتا ویسے ہی کرو. مجھ سے بادشاہ نے جو کہا میں وہی کروں گی. پنڈت کہتا بیٹی عزت چلی جائے گی. اس نے کہا ابا امید ہے بھی. کہا وہ کیا مدد کرے گا جس نے کوتوال کی مرضی کے مطابق تجھے سجنے کے لیے کہہ دیا. بچی نے کہا تھا ابا جب میں اس کے پاس تھی نا, اس نے 3 بار مجھے بیٹی کہہ کے آواز دی تھی. اور میں جانتی ہوں جب مسلمان کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے نا, پھر اس کی عزتیں لٹنے نہیں دیتا. کہ ابا انتظار کیا جائے گا. پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن کی مہلت کوتوال کو ملی, کوتوال نے دی تھی. ڈولی آ گئی, بیٹی سج کے جب بیٹھی نا ڈولی میں پنڈت کی, اور ڈولی اٹھ کر کے بادشاہ کے دروازے پر, کوتوال کے دروازے پہ آئی ہے. تاریخ کا یہ باب ذرا سنیے تو صحیح. جب کوتوال کے دروازے پہ ڈولی آئی ہے, کہا دلہن ابھی اندر نہیں آئے گی. کہا کس لیے؟ کہا آج میں خوش ہوں, آج میں اس کا صدقہ اتارنا چاہتا ہوں. اس نے سکے سونے کے منگائے, ایک بڑا تھال لیا, لے کر کے کھڑا ہوا اور مٹھی بھر بھر کے فقیروں میں لٹا رہا تھا. لٹاتا رہا. لوگ لوٹتے رکھے. آخر اسی بھیڑ سے ایک پوسیدہ لباس میں, پھٹی چادر میں ایک فقیر نکلا. اس نے بھی آ کر کے آگے ہاتھ بڑھا دیا. کوتوال سے کہا مجھے بھی بھیک دی جائے. اس نے کہا اندھا ہے, اتنے سکے نیچے پڑے گئے کہ اٹھانے والے کم پڑ گئے ہیں, تو انوکھا بھکاری ہے, تیرے ہاتھ میں بھیک دی جائے. اس نے کہا تھا سن کوتوال, میں پھینکا ہوا پیسہ نہیں لیتا, میں گرا ہوا نہیں اٹھاتا ہوں, اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دے. اس نے کہا بڑا صدیق ہے, اگر کوئی اور دن ہوتا تیرا سر قلم کر دیتا, آج میری خوشی کا دن ہے, لاؤ تال آگے لاؤ. اس نے مٹھی بھری سکوں کی جیسی فقیر کے ہاتھ پہ رکھی ہے. فقیر نے کلائی تھامی اور جب چادر اتار کے پھینکی ہے, حیرت ہو رہی تھی. چادر میں فقیر نہیں تھا بلکہ اورنگزیب عالمگیر آ گئے تھے. آنے کے بعد آپ نے کہا تھا تجھے کیا لگتا ہے میں دہلی میں ہوں, تو بنارس میں ہے, تو جو چاہے کر لے گا. تجھے نہیں پتا ہے ہم کسی بھی کرسی پہ بیٹھے ہمیں خدا کا ڈر رہتا ہے. تو غاتی بلوائے گئے اور اسی میدان کے اندر پیٹھ سے کوتوال کو چیرا گیا. اعلان کیا گیا تھا کہ جو کسی بھی بیٹی کے ساتھ اتیاچار کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کٹر کہنے والوں, جب ہم سلطنت میں تھے, ہمارے ہاتھ میں ملک کا نظام تھا, ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچائی تھی. آج
تمہارے ہاتھ میں نظام ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تاریخ گواہ ہے، دیکھو تو صحیح حکمران کسے کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا اب شام سے ڈولی اٹھاؤ اور اس کے دروازے پہ لے کے چلو، جب دروازے پہ لے کر کے گئے بچی ڈولی سے نکلی ہے، اورنگزیب عالمگیر بھی گھر میں آئے ہیں، پہلا جملہ کہا تھا بیٹی پیاس لگی ہے جلدی سے پانی پلا دے، کہا اتنی پیاس ہے؟ کہا ہاں بیٹی، جب سے تو نے درد بیان کیا ہے میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر دوں گا ایک گھونٹ پانی کا حلق سے اتارنا مجھ پہ حرام رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس کمبل پوش، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ، بھائی یہ نظام اسلام، کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ نظام واہ اسلام۔ واہ واہ واہ۔ ہاں اورنگزیب عالمگیر نے بتایا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو، واہ یہ ہے نظام اسلام کا۔ واہ واہ، یہ ہے حاتم طائی کی پوتی میرے محبوب کی بارگاہ میں لائی گئی، سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے ننگے سر دیکھا چادر دیتی، ہائے ہائے، گردن ادب سے جھک گئی۔ صحابہ نے کہا حضور یہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمانے لگے چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو، واہ واہ، یہ نظام ہے اسلام کا، کیا بات ہے۔ اسے اسلام کہتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کسی کی بیٹی کو تخت میں بٹھا کے نچانا مت نچانا، کسی کی بیٹی کو بٹھا کر کے تالیاں نہ بجانا۔ آج تو کسی کی بیٹی پہ تالیاں بجا، اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی پہ دنیا تالیاں نہیں بجا لے گی۔ واہ، یہ یاد رکھنا آپ لوگ بھی، ذرا سی ذہنی چسکوں کے لیے اور عیاشی کے لیے کسی کی عزت سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ رہ گئی ان نچنیوں پہ پیسے لٹانے کی بات، رہ گئی سیٹ اور پدھان کی بات، تو کان کھول کے سنو، جو تم تماشوں میں یوں پیسے لٹایا کرتے ہو، پیسہ تمہارا، کمائی تمہاری، حق تمہارا، چاہو تو آگ لگا لو چاہو تو خرچ کرو، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو پیارے، اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے اس پیسوں کو عیاشیوں میں نہ برباد کرنا، لوگوں کی تباہیوں میں برباد نہ کرنا۔ چاہو اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے جا کر کے پوری بستی کا چکر لگاؤ، کوئی تو ایسا مائنڈیڈ بچہ ہوگا جو پڑھنے میں بہت اچھا ہوگا لیکن اس کو حالات نے مجبور کیا ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، بے بس ہوگا، کسی پہ خرچہ نہیں ہوگا، کسی کے حالات سازگار نہیں ہوں گے، اس پیسے کو اٹھا کر کے جا کے اس کی تعلیم پہ لگا دو، اور جب وہ IAS بن کر کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا خدا کی قسم قلم اس کا ہوگا تیور فاروق اعظم کے نظر آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، بہت نعرہ لگانے والے واہ واہ واہ، یہ پیسہ ناجائز نہیں لگانا ہے، واہ واہ، ہم اب اس پیسے کو اپنی قوم کی تعلیم اور تعمیر پہ لگائیں گے۔ کیا پیغام مفتی صاحب، واہ 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 واہ، دنیا رو رہی ہے، اس کی بھاگ گئی، اس کی بھاگ گئی، وہ لکشمن کے ساتھ بھاگ گئی، وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی یہ رونا کیوں پڑ رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اسکول ہمارے نہیں ہیں، کالجز ہمارے نہیں ہیں۔ کہا آج فلاں اسکول کے آگے بچیوں کے نقاب اتروا دیے گئے، کیوں اترے؟ کیونکہ محتاج ہو تم۔ پہلی بات تو تمہارے بچوں کو تعلیم کے لیے سیٹ نہیں ملتی، وہ ملتی بھی ہے تو پہلے تمہیں کتا بنایا جاتا ہے، تب تمہارے بیٹے کو بیٹھنے کی جگہ دی جاتی ہے۔ کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے؟ وہ نبی جس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا تھا، آج اس کی امت دوسروں کی محتاج ہو گئی تعلیم میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارا پیسہ چادروں پہ لگایا، سارا پیسہ میناروں پہ لگایا، سارا پیسہ قوالوں پہ لگا دیا۔ خدا کے واسطے اس پیسے کو اٹھا کر کے بچی اور بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ، ایسے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو، پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، اسکول تمہارا ہو، سلیبس تمہارا ہو، نظام تمہارا ہو، تعلیم تمہاری ہو، اور زمانے کو بتا دو حضور کے غلام کسی کے محتاج نہیں ہے، جہاں پیر رکھ دیتے گئے وہیں پہ جھنڈا لہرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا؟ واہ واہ، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ، تعلیم پہ غور کریں گے۔ مارہرہ شریف کا ایک پیغام، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، کیا بات ہے، واہ واہ، آدھی روٹی کھائیں گے، سارے نہیں بول رہے ہیں، لگ رہا ہے بچوں کی کمائی کھانے کی عادی ہے کچھ لوگ۔ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے۔ تعلیم پہ زیادہ غور کریں۔ ہماری قوم کم مضبوط ہوگی جب تعلیم ہوگی، ہمارے پاس تعلیم ہوگی۔ اور میں بچوں سے بھی ایک بات آخر میں کہہ جاؤں، میرے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، بہت محبت سے آپ سن رہے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس محبت سے بیٹھے ہو، اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اچھی تربیت ہے آپ کی جو اتنی رات میں بیٹھے ہوئے۔ ایک بات آخر میں کہہ دوں میرے لال تم سے بھی نا، یہ جو رات کے 12 بجے تک نا فری فور کیا
فائر کیا کروں؟ فری فائر. جو یہ فری فائر اور جو پبجا چل رہا نا، یہ بند کرو میرے لال، بند کرو، ورنہ 40 سال میں اندھے بھی ہو جاؤ گے، بہرے بھی ہو جاؤ گے. اور نکاح کے بعد نا جب کالے سر والی گھر میں آئے گی نا تو پھر روٹی نہ کھلائی جائے گی تو پھر جیبیں کاٹو گے، کٹورے لے کے پھرو گے. آنے والے دور میں بھیک اسے ملے گی جو پڑھا لکھا ہوگا، پیالوں میں اگلے والے دور میں بھیک نہیں ملے گی. اب تو اگر سگنل پہ کھڑے ہو جاؤ نا، کہو ٹوٹا ہوئے نا، تو بار کوڈ نکال کے کہہ رہا اس پہ کر دو. بیکاری اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تو ہمیں کہ بھیک مانگنی آگے چل کے؟ پڑھائی پہ محنت کرو، پڑھائی پہ، موبائل پہ نہیں. آج پڑھ لو، بڑی بڑی ٹیکنیکل پاوریں کل تمہارے قدموں میں پڑی نظر آئیں گی. اور آج اگر موبائل پہ وقت گزارو گے تو کل نالیاں صاف کرو گے، نالیاں. تم یہ یاد رکھنا، پدرم سلطان بوجھ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اپنا معیار بنانا ہے، خود میں مضبوط ہونا ہے. ہمیں مزار پہ آ کر کے نا، مزار پہ آ کے خالی یہ نہیں مانگنا بابا 3 منزل بلڈنگ دے دے، 4 گاڑی ہو گئی 5 کرا دے، 3 بٹے ہو گئے 8 کرا دے. بلکہ یہاں بیٹھ کے کہنا صاحب مزار جیسے رب نے تجھے ولی بنایا کہ دعا کر مجھے بھی اللہ اپنا ولی بنا لے. واہ 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 واہ. انشاءاللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. شجرے کے چکر میں کوئی پھیپڑے نہ نکال دیے بھیا. مسئلہ ایسا ہے، مولوی سنگل پسٹن کا آدمی ہے، دکھ رہا ہوگا. اچھا ٹھیک لگ رہی ہے پسٹن؟ میں بڑا کمزور آدمی ہوں اور تم اتنا اگر تھکاؤ گے. 2 منٹ کا نہیں، محنت پوری تقریر کی لگتی ہے اس میں میرے لال. ہاں سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. کچھ چابی بھر رہے ہو کیا؟ ہے نا صاحب مزار کے ایصال ثواب اور ان کے درجات میں بلندی کی نیت سے سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں آپ کو بتا دوں بھائی، میں نے اب تک آپ کو مجبور نہیں کیا سبحان اللہ کہنے. میری بات کی میں کہہ گیا اور یہ سوچ کے کہہ گیا اللہ کرے تمہاری سمجھ میں باتیں آ جائیں. ٹھیک ہے نا، میں اس لیے کہہ گیا ان باتوں کو. تو اب میں آخر میں مجھ سے کہہ رہے ہیں شجرہ پڑھا جائے، تو بھائی یہ سن لو، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا مولوی سانس لینا چاہ رہا. سیدھی بات ہے بھائی، سچی بات رکھو. مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، سانس اس لیے لے گا جب آپ سبحان اللہ کہو گے اس بیچ میں ہم ہاتھ مار دیں گے اور سانس لے لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم ہاتھ ہلاتے رہ جاؤ تو بول رہی نا، مولوی سانس لینا بھول جائے پھر چھٹی نہیں ہوگا نا. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے والے مت بولنا. جو جنت البقیع سے ادھر بیٹھے نا وہ چپ رہے ہیں، جو جنت البقیع میں بیٹھے وہ بول دیں ذرا سبحان اللہ. ارے بھائی تم جنت المعلا میں ہو، تم چپ رہو. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو جالی کے اس پار والے لوگ ہیں، بول دیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. نہیں ٹھیک ہے، مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ گھر میں زور سے نہیں بولنا چاہیے. ان کا تصویر لے لو ہاتھ میں، قطعی مت بولیے. پہلے بتاؤ عمل کرو گے انشاءاللہ جو باتیں میں نے کہی ہے؟ یہ ان میں تماشا والی محفلوں میں تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے نا؟ نہیں جاؤ گے نا انشاءاللہ. ہم مزار تک جائیں گے. ہمارا معاملہ مزار اور مزار والے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ چرسیوں، گنڈوں، آوارہ لفنگوں سے ان سے مسئلہ ہمارا صرف مزار والے سے معاملہ رہنا چاہیے، ہے نا؟ توجہ ہے. اب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا تو کیسے بولیں گے؟ سبحان اللہ. کھڑے والے بول دے ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھا. بھائی کولم پہ بیٹھے ہو کیا؟ اچھا پیچھے دیوار پہ کھڑے ہیں لوگ. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس تنگی سے کھڑا رہ گیا اللہ کرے جتنی یہاں دقت اٹھائی ہے قبر میں اتنی آسانیاں ہو جائیں. اور یہ مزار والوں کی برکتیں ہوتی ہیں. جڑے رہو ان سے، جڑے رہو. صبح شام ان کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرو. فرمایا گیا جو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آتا ہے نا، اگر جہنمی ہوتا ہے تو اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. نا ڈیوٹی اپنی اپنی ہے، ڈیوٹی اپنی اپنی ہے. کوئی گھوڑوں کی مالش کر رہا ڈیوٹی میں، کوئی بکرے پال لیا تو ان کے مالش کر رہا ہے نا. لوگوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. وہ کتنے نصیب والے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ والوں کے مزار پہ لگ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نصیب والے ہیں جن کی ڈیوٹیاں مسجد میں لگ جاتی ہیں. وہ مقدر والے ہیں جن کی ڈیوٹیاں حضور کی جالیوں پہ لگ جاتی ہیں، واہ واہ. ہے نا؟ اللہ آج کی رات کے سب کو حضور کے شہر کا مسافر بنا دے. ٹھیک ہے ساتھ